سوال یہ ہے کہ بھینس کہاں سے حلال ثابت ہے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اچھا پیارے بھائی، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے، اور یہ بات کرنے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مزاج سے بالکل ناواقف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بھینس کی حلت موجود نہیں ہے، بلکہ ہماری فقہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اب سب سے پہلے کوئی بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کی فقہ کو حلال و حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس صرف ہے، کسی شخص کے پاس اور تو نہیں ہے۔ جو بندہ یہ سوچ رکھتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ حلال و حرام کا اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے، تو یہ بڑی کبھی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورۃ نحل آیت نمبر 116 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ اللہ کہتے ہیں تم ایسے نہ کہو جس طرح تمہاری زبانوں سے یہ جھوٹ نکلتا رہتا ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ بات یہ ثابت ہوئی کہ حلال و حرام صرف وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام قرار دیا ہو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حلال و حرام کے بارے میں جامع اصول بیان کر دیے ہیں، جن کی روشنی میں ہم کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا اصول اور بھینس کے حلال ہونے کی سب سے پہلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر تمام کے تمام چپائے آ جاتے ہیں۔ یہی بات امام طبری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور امام قتادہ رحمہ اللہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سارے کے سارے جانور آ جاتے ہیں کہ سب کے سب جانور حلال ہیں۔ تو ان سارے چپائیوں کے اندر بھینس بھی آ جاتی ہے، تو قرآن کے اس اصول کے مطابق بھینس کو قرآن نے حلال کر دیا ہے۔ اب آپ دوسرے اصول پر غور کریں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ بھینس کی حرمت کی کوئی نص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 145 ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو میرے اوپر نازل کیا گیا ہے میں اس کے اندر کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر، ہاں مگر یہ چیزیں ہیں مردار اور دم مسفوح وغیرہ۔ اب حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَن لَّمْ يُوجَدْ تَحْرِيمُهُ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، کہ جو چیز جس کی شریعت کے اندر حرمت بیان نہیں کی گئی تو وہ چیز حلال ہے۔ اور اسی اصول کو مزید سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے 3800 نمبر پر، اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا، کہ جو اہل جاہلیت تھے، جاہلیت کے دور کے لوگ تھے، وہ کچھ چیزیں کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چیزیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے ناپسند جانتے ہوئے کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ فبعث اللہ نبیہ وانزل کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب کو اتارا۔ واحل حلالہ وحرم حرامہ، اللہ کے رسول نے جو حلال چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا اور حرام کو حرام واضح کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں۔ فما احل فہو حلال، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا وہی حلال ہے۔ وما حرم فہو حرام، اور جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے تو انہی کو حرام سمجھا جائے گا۔ وما ساکت عنہ فہو معفو، یہ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ کے سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس چیز سے اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے فہو معفو، وہ چیز معاف ہے، یعنی کہ وہ حلال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ یعنی بات بیان کرنے کے بعد فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، یعنی انہوں نے بھی یہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس چیز کی قرآن و سنت میں حرمت بیان نہ کی گئی ہو وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ تو قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ جس کے اندر بھینس کو حرام قرار دیا گیا ہو، لہذا خود بخود ہی وہ حلال ہو جاتی ہے قرآن و سنت کے اصول کے مطابق۔ حالانکہ قرآن کے اندر یہ بھی بات موجود ہے سورۃ انعام آیت نمبر 119 میں، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے تفصیل سے وہ چیزیں تم پر بیان کر دی ہیں کہ جو اس نے تم پر حرام کی ہیں۔ اب پورے قرآن کے اندر یا پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی بھی ایسی ایک بھی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ بھینس حرام ہے
پس قرآن سنت کے اس اصول کے مطابق یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھینس بالکل حلال ہے، چونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی اصول کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی روایت نمبر 7299 سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرمن من سأل عن شیء لم یحرم، کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھا لم یحرم، جو حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسألتہ، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی جیسے صحابہ کرام میں اس کی مثال ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ حج فرض ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا، آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا نا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ تو اسی انداز میں اس حدیث کو سمجھیں کہ جو چیز حرام نہیں کی گئی تھی، بندے کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی، تو وہ بندہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس حدیث پر بھی غور و فکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ خاموشی ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے، جس کی حرمت کے بارے میں دین خاموش ہے، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھینس کے حلال ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل اجماع بھی ہے، اور یہ بات بھی مد نظر رکھیں جو اجماع شرعی ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3950، ان امتی لا تیتمی ولا ضلالۃ، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں سے یہ ٹکڑا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث، یہ ٹکڑا صحیح ہے کہ میری ساری کی ساری امت وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی پوری کی پوری امت بھینس کو حلال سمجھتی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بھینس حلال ہے، اس کے اندر کوئی اس کی حرمت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، جس پر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ تو محترم بھائی، قرآن و سنت کے ان دلائل کو اگر دیکھا جائے، ان پر تعصب کی اینک اتار کر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ بھینس شریعت کے اصول و قواعد کے مطابق بالکل حلال ہے۔ اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حلال تو نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر بہت بڑا ایک بہتان باندھتا ہے۔ ہمارا بھائی دین کامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات دیے گئے ہیں نا، آپ کا ایک معجزہ ہے کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، اوتیت جوامع الکلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان کے اندر ساری چیزیں بیان ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں یعنی کہ ایک ایک چیز کا نام نہیں لیا گیا۔ ہمارا دین ایک جامع ترین دین ہے، اس کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں حرام ہوتی ہیں، یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ ہوگا، وہ جو میں نے آپ کو دلائل پیش کیے ہیں ان کے مطابق جن کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہوں گی۔ اور آخر میں یہ بھی بات ذکر کر دوں کہ یہ اس طرح کی جو سوالات ہوتے ہیں نا، عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے مکمل جو ہے ان کی دلی طور پر محبت نہیں، بلکہ زیادہ تر ان کی محبت ہوتی ہے وہ تقلید کی طرف۔ تو اگر ہم لوگ صدق دل کے ساتھ احادیث پر، قرآن پر غور کریں تو انشاءاللہ ہمارا ہر مسئلہ ہی حل ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔